ماہ رمضان ہماری اس اعتبار سے بھی تربیت کرتا ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سحری کھاؤ، سحری کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ لوگ صبح کھانا کھانے کے لیے، سحری کرنے کے لیے وہ ضرور اٹھتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تو تہجد کی بہترین نماز کو بھی وہ پکڑ سکتے ہیں، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ کم از کم صبح کی نماز تو انسان آسانی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنے والا بن سکتا ہے، اس کی عادت انسان ڈھال سکتا ہے۔ اور صبح کی نماز کی اہمیت کے بارے میں، صبح جلدی اٹھنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین فقد دخل الجنہ، وہ آدمی کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو ادا کیا، ایک صبح کی نماز، دوسری عصر کی نماز، تو وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ رمضان ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ تو جس طرح رمضان کے اندر ہم صبح کی نماز کو پڑھنے والے بن جاتے ہیں، باقی 11 مہینے بھی ہم صبح کی نماز کو اس طرح ادا کریں کہ یہ ہم سے کبھی چھوٹنے والی نہ ہو۔ صبح کی نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز یہ منافق کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان اگر صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو تھوڑا سا سوچ لے کہ وہ مومن ہے یا کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جلدی اٹھنے اور صبح کی نماز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے صبح کی نماز کو ادا کیا اور عشاء کی نماز کو ادا کیا تو اس کو صبح کی نماز کا ثواب بھی ملے گا اور اس کو عشاء کی نماز کا ثواب بھی ملے گا، اور ضمن کے اندر، مفت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر رات بھر کی شب بیداری کا اجر و ثواب بھی لکھ لے گا۔ صبح کی نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز ادا کرنے کے اندر کس قدر فائدہ ہے، کس قدر خیر و بلائیاں ہیں، کس قدر کامیابیاں ہیں، تو لوگ گھسٹ کر کے اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ صبح کی نماز کی اہمیت کے بارے میں اور صبح جلدی اٹھنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ جس وقت رات کو ایک آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی گردن کے اندر، اس کی گدی کے اندر وہ 3 گھریں لگاتا ہے۔ جس وقت صبح قریب ہوتی ہے، شیطان مسلسل رات بھر، جس وقت انسان اٹھنا بھی چاہتا ہے تو رات بھر شیطان اس کو تھپکیاں دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ سوتا رہے، رات بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت صبح کی اذان ہو جاتی ہے، یہ بندہ اٹھ بیٹھتا ہے اور اٹھنے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی ایک گھیرا کھل جاتی ہے۔ پھر جس وقت وضو بنا لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی لگائی ہوئی دوسری گھیرا سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر جس وقت یہ پیارا سا بندہ نماز ادا کر لیتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی تیسری گھیرا بھی کھل جاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں فرمایا کہ یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے والا اس عالم کے اندر صبح کرتا ہے کہ یہ حشاش بشاش ہوتا ہے، یہ خوش و خرم ہوتا ہے۔ اور ایک ایسا آدمی کہ جو صبح کی نماز کو ادا نہیں کرتا، صبح کے وقت سوتا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی صبح کرتا ہے اس حال کے اندر کہ یہ خبیث و نفس ہوتا ہے، اس کا نفس گندا اور خبیث ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جو آدمی صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے، وہ سوتا رہتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کے کان کے اندر پیشاب بھی کر دیتا ہے۔ یہ 10 بجے اٹھتا ہے، یہ 9 بجے اٹھتا ہے اور آنکھیں ملتے ہوئے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ایسا آدمی جو صبح سے ہی اپنے کاموں کا آغاز کر لیتا ہے، اس کی کارکردگی اس بندے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ جو دن کے کاموں کا آغاز سستی کے ساتھ 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے اٹھ کر کے کرتا ہے۔ اکثر لوگوں نے لاک ڈاؤن سے پہلے اپنی فطرت کو بھی خراب کر دیا تھا کہ دن کو سوتے تھے اور رات کے وقت کاروبار کرتے تھے۔ کورونا وائرس ہمیں یہ بات بھی سکھا گیا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، حالات نارمل ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، تو لوگوں کو یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم نے کمانے کا کام صرف دن کے وقت کرنا ہے، صبح سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لوگوں کے لیے صبح کے وقت کے اندر برکت دے۔ تو جو آدمی صبح کے وقت کے اندر اپنے کام کا آغاز کرتا ہے وہ جلد ترقی کرتا ہے، اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ اور رات کو اللہ رب العالمین نے کمانے کے لیے نہیں بنایا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے کہ اس کے اندر انسان آرام کر لے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ انسان گھر والوں کو وقت دینے والا ہو، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا اس فطرت کی طرف، اس حقیقت کی طرف ہم نے آنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے صبح جلدی اٹھنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے رات کو جلدی سونے کی۔ اور جو بہترین ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے، بہترین وقت ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہوتا ہے۔ اس وقت ایک انسان سو جاتا ہے، 4-5 گھنٹے بھی سو جائے تو اس کی نیند بھی مکمل ہو جاتی ہے، اس کو مکمل آرام بھی مل جاتا ہے، اور اس کی صحت کے لیے جتنا آرام ضرورت ہے اس کے نصیب میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان
جو دن کے وقت بھی سوتا ہے اور 8-8 9-9 اور 10-10 اور 12-12 گھنٹے سوتا ہے، وہ یہ بات یاد رکھ لے کہ زندگی کے قیمتی لمحات کو وہ ضائع کر رہا ہے۔ انسان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹروں نے یہ بات کی ہے کہ 6-7 گھنٹے کی نیند یہ کافی ہوتی ہے، اور یہ رات کو ہو تو یہ انسان کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ اور